بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ مختلف اوقات میں گروپ میں واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی رہتی ہے، آج کی اس نشست میں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، نماز کے لیے بلانا اور برے کاموں سے اس کو روکنا، یہ کام تو خاص لوگوں کا ہے، جیسے کسی خاص تنظیم کا ہے یا کسی خاص فرقے کا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ بس ہم اپنے دین پر عمل کریں۔ اصل میں جب لفظ تبلیغ آ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ خاص تبلیغیوں کا کام ہے، وہ جو گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، ملک ملک پہنچ کر ہزاروں کروڑوں سنیوں کا جنہوں نے ایمان خراب کر دیا اور اپنے اکابرین کے کفریہ عقائد پر ان سنی عوام کو لگا دیا، اور یہ صرف اور صرف ہمارے تغافل و تساہل کی وجہ سے ہے، جو غفلت ہم نے برتی۔ کہ جب لفظ دعوت آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص یہ کام فلانی تنظیم کا ہے کہ وہی یہ کام کریں گی، ہمارا کام نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ پھر فرماتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں نازل فرمایا۔ اس کی شروعات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ اب اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ تو پہلے جو انبیاء تشریف لاتے تھے وہ اپنی امت کو اپنی نبوت اور خدا وند قدوس کی وحدانیت و یکتانیت اور اس کی ربوبیت کی دعوت دیتے تھے۔ اس امت کا بس اتنا کام تھا کہ وہ اپنے نبی کی نبوت کو مان لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان لے اور اس پر عمل کرے۔ وہ نبی تشریف لے جاتے، دوسرے نبی آتے، وہ دعوت دیتے، پھر کوئی رسول آتا، وہ نئی شریعت لے کر آتا، نیا قانون لے کر آتا، نیا آئین زندگی لے کر آتا، نئی ہدایات لے کر آتا۔ غرض کہ یہ سلسلہ حضرت آدم سے چلتا چلتا ہمارے آقا تک پہنچا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے بعمر 40 سال نبوت کا اعلان فرمایا، اور 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیائے فانی سے، دنیائے آب و گل سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ ہمارے آقا پر ختم فرما دیا۔ اب جو دین رسول اللہ لے کر آئے، آپ کے سینے پر جو قرآن نازل ہوا، آپ نے صحابہ کی بہترین جماعت تیار کی، اب کیا یہ دین محض مکے اور مدینے تک رہنے والا تھا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال کے عرصے میں یہ دین دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں، شوشے شوشے میں، ہر شہر ہر قریہ میں پہنچا۔ آخر یہ پہنچا کیسے؟ یہ اس طرح پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب دین کی تبلیغ کی ذمہ داری، دعوت دین کی ذمہ داری، دین کو پھیلانے کی ذمہ داری، وہ دین جو اللہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو عطا فرمایا، پھر آپ تشریف لے گئے تو صحابہ نے ملکوں کا سفر کیا، جہاں جہاں وہ پہنچے دین کا اجالا اور دین کی شمع انہوں نے روشن کی، اور لوگ ذوق در ذوق، فوج در فوج، قافلہ در قافلہ اسلام میں آتے رہے۔ آج بھی اگر آپ جائزہ لیں گے تو دنیا کی سب سے بڑی قوم مسلمانوں کی آپ کو نظر آئے گی، اور ایک رپورٹ یہ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں دنیا کا جو سب سے بڑا مذہب ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا، اسلام ہوگا۔ آخر یہ اسلام پھیلا کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، دعوت دینے سے، تبلیغ کرنے سے، لوگوں تک پہنچانے سے، انہیں بتانے سے۔ لیکن اب اس ذمہ داری سے ہم منہ موڑ رہے ہیں۔ ہم کہتے بھائی جو کوئی غلط کر رہا ہے تو ہمیں کیا، کرنے دو، اس کی سزا اسے ملے گی، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو اچھائی کے راستے پر چل رہے ہیں، تو برے کو ٹوکو مت، برے کو روکو مت، ورنہ مصیبت اپنے گلے پڑ جائیں گی۔ کیا یہ سوچ ٹھیک ہے؟ کیا ہمارا یہ خیال درست ہے؟ مجھے اس موقع پر ایک بڑی پیاری بات یاد آتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور اس امت کی ماں ہے۔ آپ نے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر معاشرے میں کچھ لوگ برے ہوں اور کچھ اچھے ہوں، اور اچھے یہ خیال کریں کہ جو برے ہیں ان کو برائی کرنے دو، ان کو روکو نہیں، ٹوکو نہیں، ان کو سمجھاؤ نہیں، بلکہ ہمیں اپنی عبادت پر دھیان دینا چاہیے، جو کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی پیاری، بڑی عمدہ مثال دے کر ارشاد فرمایا، یہ عائشہ سنو، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جہاز ہے جو پانی میں، سمندر میں چل رہا ہے، اور اس کی دو منزلیں ہیں۔ نچلی منزل میں کچھ لوگ ہیں، اوپر کی منزل میں کچھ لوگ ہیں۔ تو جو نچلی منزل میں ہیں وہ بدعمال لوگ ہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، نماز وغیرہ کے پابند نہیں ہے، اور ان کی عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ اور جو اوپر کی منزل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرسٹ فلور میں، وہ سب نمازی، پرہیزگار، دیندار لوگ ہیں۔ اب اتفاق سے جو پینے والا پانی ہے، اس کی جو ٹنکی ہے وہ پہلے مالے پر رکھی ہوئی ہے۔ تو نیچے والوں کو جب بھی ضرورت پڑتی پانی کی تو وہ اوپر آتے، پانی مانگ کر لے جاتے۔ اب نیچے والوں نے مشورہ کیا کہ بھئی بار بار ہم لوگ اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کیوں نہ ہم یہیں سے سوراخ کر دیں کشتی میں اور اس طرح ڈائریکٹ سمندر کا پانی حاصل کر لیں۔ تو اس مشورے کے بعد انہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا۔ اب اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جانے دو بے وقوفوں کو، نقصان اپنا کریں گے، ہمارا کیا ہوگا، پانی آئے گا تو ڈوبیں گے، مریں گے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ کہ جب یہ لوگ سوراخ کریں گے اور کشتی میں پانی آئے گا تو کیا صرف یہی ڈوبیں گے، اوپر والے بچ جائیں گے؟ نہیں۔ تو اس طرح جب کسی معاشرے میں برائی عام ہو جائے اور بروں کو روکا نہ جائے اس خیال کے ساتھ کہ وہ برا کر رہے ہیں، کرنے دو، جب ان پہ عذاب الہی آئے گا تو پھر جیسے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے، کیڑے بھی پیسے جاتے ہیں، ایسے ہی ان بروں کے ساتھ اچھے بھی پیسے جائیں گے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی مسلمان کو شراب سے روکنا، سود سے روکنا، حرام کاری سے روکنا، ماں باپ کی نافرمانی سے روکنا، جہالت سے روکنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دین کا کام کرنے کے کئی طریقے ہیں، بہت سے شعبوں میں دین کا کام ہوتا ہے، صرف ایک شعبے میں دین کا کام نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ نے جب دین پھیلایا تو حضرات ائمہ مجتہدین نے اس دین کو کتابی شکل میں لکھا، حدیث و قرآن سے مسائل کو اخذ کیا۔ حضرات اولیاء اللہ نے خانقاہیں بنا کر لوگوں کے نفوس کی، قلب کی، ذہن کی تطہیر فرمائی، تذکیر فرمائی، اصلاح فرمائی، ان کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرمایا۔ پھر کچھ لوگ چلت پھرت کر کے گاؤں بگاؤں جا کر لوگوں کو دین سکھاتے رہے، کچھ کتابیں لکھ کر دین سکھاتے رہے، کچھ واعظ و نصیحت کے ذریعے دین سکھاتے رہے، کچھ حدیثوں کو جمع کر کے دین کا
کام کرتے رہے، کچھ قرآن کریم کے تراجم و تفاسیر لکھ کر دین کا کام کرتے رہے، کچھ اولیاء اللہ ملک ملک گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کی اصلاح کر کے دین کا کام کرتے رہے، کچھ لوگوں نے مدرسے بنا کر علماء کی فوج تیار کر کے پھر ان کو ملک ملک گاؤں گاؤں بھیجا۔ اس طرح دین کا کام ہوا۔ غرض کے دین کے کام کے کئی شعبے ہیں۔ اگر آپ کسی مطلب و مصرف کے نہیں ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا، تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جہاں دین کا کام ہو رہا ہے آپ وہاں پر مالی مدد کریں، اور اس طرح آپ بھی حصے دار بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ وہ آپ کو بھی بے شمار ثواب عطا فرمائے گا۔ اس موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں براہ راست یا دینی کاموں میں مدد کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو نہ انبیاء میں سے ہیں، نہ شہداء میں سے ہیں، نہ تو وہ نبیوں کی جماعت کے لوگ ہیں، نہ تو انہوں نے راہ خدا میں گردن کٹائی ہے، نہ وہ انبیاء کی جماعت سے ہے، نہ شہداء کی جماعت سے ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر جب وہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ وہ لوگ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن قیامت کے میدان میں جب وہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے تو ان کو دیکھ کر انبیاء و شہداء بھی رشک کریں گے۔ حضرات صحابہ نے تڑپ کے پوچھا وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بناتے ہیں۔ ایک شخص جو دین سے ہٹا ہوا ہے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے سمجھا کر اسے قریب لا کر اسے اللہ تعالیٰ کا پیارا بناتے ہیں، اور اس کے دل و نگاہ میں، اس کے ذہن و فکر میں اللہ کی محبت ایسی بٹھا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو چاہتا نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی دین کا کام کرنے والے۔ اب خواہ یہ خود اپنی زبان سے کریں یا ان کام کرنے والوں کی مالی مدد کریں یا خواہ ان کے لیے کسی طرح کی کوئی آسانی کر دیں، وہ ذریعہ پیدا کر دے جس سے وہ کام ہو جائے، یہ سارے لوگ اس بشارت میں داخل ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت جس کا کام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماضی قریب میں 100 سال پہلے تنہا بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر جب مسلمانوں میں کئی باطل فرقے انگریزوں کی وجہ سے، انگریزوں کی کارستانی سے پیدا ہوئے، تو تنہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تمام فرقہ باطلہ کا رد کیا، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کی، خداوند قدوس و جبروت کی ردائے عظمت پہ داغ نہیں آنے دیا، اور تقریباً 1300 کتابیں لکھ کر خدمت دین فرمائی، اور واعظ و نصیحت کے ذریعے، بیت و ارشاد کے ذریعے ایک بہترین عظیم الشان مدرسہ قائم فرما کر، ایک زبردست تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ قائم فرما کر، اور بہترین علماء کی ٹیم پیدا فرما کر کئی درجن بلکہ 1300 کتابیں لکھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عظیم الشان دین کا کام کیا، اور پھر ان کے چاہنے ماننے والے بھی اسی راستے پر چل کر کام کر رہے ہیں۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تبلیغ دین کا کام خاص زمانے تک محدود نہیں ہوتا ہے کہ اب اعلیٰ حضرت نے کر دیا تو 1500 سال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کام کو ہر زمانے میں آگے بڑھایا جائے گا، ہر دن آگے بڑھایا جائے گا۔ جیسے جیسے نئی نسل پیدا ہوتی جا رہی ہے اس نسل کو بھی دین پہنچایا جائے گا۔ الحمدللہ اسی دینی مزاج کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی دعوت و تبلیغ کی فکر کو عالمگیر پیمانے پر پھیلانے کے لیے، قرآن و سنت کی اسی سچی دعوت کو ہر فرد و بشر تک پہنچانے کے لیے تنظیم سنی جمعیت الاحناف نے سرزمین ممبئی میں قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھانے کے لیے ایک مکتب بنانے کا سوچا ہے، جو رمضان کے فوری بعد انشاءاللہ الرحمن جس کا قیام عمل میں آئے گا۔ یہ تنظیم صرف اسی شعبے میں کام نہیں کرتی ہے، خدمت خلق کے شعبے میں بھی کام کرتی ہے۔
الحمدللہ ہر ماہ انگریزی 11 تاریخ کو 50 فیملیز کو راشن بھی دیا جاتا ہے، اور پھر وہ علماء اور ائمہ جو دور و دراز کے علاقے میں پورا گاؤں تنہا سنبھالے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی خدمت کی جاتی ہے۔ ثم الحمدللہ دینی کتب کی اشاعت بھی کی جاتی ہے وقتاً فوقتاً، اور اب انشاءاللہ الرحمن رمضان کریم کے بعد مدرسے کا قیام عمل میں آئے گا، جہاں پر قوم کے نونہال پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے، نوجوانوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہوگا، اور نوجوان بچوں کو مناظرہ کورس بھی سکھایا جائے گا، اور دعوت و تبلیغ کس انداز میں کی جاتی ہے، کس نہج سے کی جاتی ہے، اہل سنت و جماعت کا کام کس طرز پر ہونا چاہیے، انشاءاللہ الرحمن اس کا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا۔ میری گزارش ہے، رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہے، پہلا عشرہ ختم کے قریب ہے، آپ تنظیم کی مالی مدد کریں، اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے خود بھی دیں، اور جن کو آپ جانتے ہوں کہ یہ دینی کاموں میں مدد کرتے ہیں ان سے بھی آپ گزارش کریں۔ یہ بھی ایک دین کا کام ہے کہ آپ کسی کو ترغیب دیں اور وہ آپ کے کہنے سے تنظیم میں تعاون کرے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ جب تنظیم کے پاس مالی تعاون ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن جلد سے جلد مدرسے کا قیام ہوگا، اور ایک مدرسہ نہیں، پھر انشاءاللہ الرحمن کئی سارے مکاتب ممبئی کے سرزمین پر مختلف محلوں میں قائم ہوں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، دعوت و تبلیغ کا یہ عظیم الشان کام جسے حضرات انبیاء علیہم السلام نے انجام دیا ہے، اور پھر اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا، یہ کہہ کر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ تو اپنا بہترین ہونا ثابت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں، 9820 672 770 9820672770۔ تفصیلی بات انشاءاللہ آپ سے واٹس ایپ پر ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔